السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک روحانی راز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس کائنات کے تکوینی نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو کسی بھی اسم اعظم سے کم نہیں۔ اس پر عمل کرنے والوں کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے اور لوگوں کو ملتے ہیں۔ اس عمل کو نماز عشاء کے بعد اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان نے سو جانا ہو۔ اس کو پہلے چند بار ذہن نشین کر کے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 11 بار درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آخری آیت سے پہلے کی آیت نمبر 82 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد انتہائی سکون کی حالت میں بیٹھ جائیں، چاہے تحیات کی طرح یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں۔ آپ کا جسم ڈھیلا ہو اور جسم کا کوئی بھی حصہ تناؤ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب 5-7 لمبی اور گہری سانسیں لیں۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنا سینہ سانس سے بھر لیں، اور سانس روک کر جتنی دفعہ اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہو کہتے ہوئے سانس باہر نکالیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کے پاک نام کی خوشبو سے آپ کا باطن مہک رہا ہے۔ اگر آپ بالکل بتائے گئے طریقے سے کریں گے تو ایسے 5-7 سانس لینے سے آپ کا تمام اعصابی تناؤ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب چند سیکنڈ کے لیے اپنی خواہش کے بارے میں سوچئے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی جائز خواہش ہو سکتی ہے، مثلاً آپ رزق حلال سے امیر ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کو خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر کی آرزو ہے، آپ کو شاندار صحت چاہیے، آپ تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنی محبت یا اپنا محبوب جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، سائنسدان، سپورٹس مین، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا CSS کرنا چاہتے ہیں، آپ روحانی دنیا کو پانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی پسند کی گاڑی یا کوئی خاص چیز کی تمنا ہے، یا کچھ بھی بننا ہے یا کچھ بھی پانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ آپ اس عمل سے یہ سب پا سکتے ہیں۔ صرف آپ کو یہ عمل بتائی گئی ہدایات کے مطابق کرنا ہے۔ پہلے درود تنجینہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر بتائے گئے طریقے سے 5-7 سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر یہ سوچیں جو خواہش آپ کے دل میں ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ تصور میں اس خواہش کے پورا ہونے کے بعد کے منظر کو اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھیں جیسے یہ سب آپ کے سامنے حقیقی زندگی میں پیش آ رہا ہے۔ دوستو، اس میں ایک روحانی راز ہے کہ یہ خواہش عالم تخیل یا عالم تمثال میں پوری ہوگی تو اس کا حقیقی دنیا میں وقوع پذیر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس کی مثال میں آپ اپنے ارد گرد ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھ لیں۔ یہ سب کچھ پہلے ایسے ہی سوچا گیا اور اس کو بار بار عالم تخیل میں عملی جامہ پہنایا گیا، یہاں تک کہ وہ چیز حقیقت میں وجود میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ٹامس ایلوا ایڈیسن نے الیکٹرک بلب کے لیے 500 دفعہ تجربہ کیا، پھر جا کر کامیاب ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے عالم تخیل میں اس بلب کو بار بار بنتے ہوئے دیکھا، بار بار جلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی اس قدر شدت سے خواہش کی اور اتنی واضح خواہش تھی کہ اللہ کے کائناتی کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا کہ اس خیال کو حقیقت بننا ہے۔ اب اگر اس عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے پاس کسی سبجیکٹ کی ڈگری ہے اور آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ آپ بہترین لباس میں ایک شاندار دفتر میں ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک فینسی آفس ٹیبل پر کچھ فائلز اور آفس اسٹیشنری رکھی ہے۔ یہ تصور کریں کہ آپ جاب اور اس ماحول سے بہت مطمئن ہیں اور آپ کی صحت بہت شاندار ہے۔ آپ کا ماتحت عملہ آپ کے پاس آ جا رہا ہے اور آپ مختلف فائلز اور پیپرز پاس کر کے سائن کر کے دے رہے ہیں۔ محکمے میں آپ کی لگن، محنت اور ذہانت کی شہرت ہے۔ آپ کے افسر آپ سے خوش ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کو تفویض کیے جاتے ہیں جن پر آپ بڑی جان فشانی اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے چاروں طرف خوشحالی اور آسودگی ہے۔ پھر تصور میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کی فیلڈ میں لے جائیں اور اپنے آپ کو کام کرتے ہوئے تفصیل سے دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جینڈر کے لحاظ سے اپنی شادی شدہ زندگی کا سین تخلیق کر لیں کہ آپ کی شادی ایک ہینڈسم آدمی یا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ہو چکی ہے، اور آپ ایک آئیڈیل شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں جیسا گھر آپ کے تصور میں ہے، اس کا سین تخلیق کر لیں۔ اور اگر آپ کسی خاص شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس گھر میں اس کے ساتھ رہنے کا سین تخلیق کر لیں۔ پوری تفصیلات تحلیق کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کسی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں یا ایک طاقتور جسم چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک مسکولر اور طاقتور جسم کے ساتھ دیکھیں کہ آپ اپنی مرض سے نجات پا چکے ہیں اور ایک خوبصورت جسم کے مالک زندہ دل انسان ہیں۔
ان مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا مناظر دیکھنے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک خیالی پلاؤ پکانا ہے، لیکن یقین کریں کہ اس عمل کو دل و جان سے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے سے یہ خیالی پلاؤ نہیں رہے گا، بلکہ 100% ایک حقیقت بن کے آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ دوستو، اب تو ماہرین نفسیات بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی بھی خواہش کو حقیقی صورت میں دیکھنے کے لیے اس کے خیالی پلاؤ پکانے چاہیے۔ اس سے اس خواہش کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرکار اس خواہش کو نادیدہ کائناتی کمپیوٹر میں دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن صرف خیالی پلاؤ سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ موقع اسے ہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور ویسے بھی دین اسلام نے ہم پر کوشش فرض کی ہے، اس لیے خالی خیالی پلاؤ پکا کر گھر بیٹھ کر کچھ نہیں ملے گا۔ اس پورے عمل کا ایک گر ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھے گا کہ یہ خیال حقیقت کیسے بنے گا، یہ سب کیسے ہوگا۔ اس عمل میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا، اس سوال کو اپنے ذہن میں آنے بھی نہیں دینا۔ جہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ آپ کے یقین کو ہٹ کرے گا، اور پھر کامیابی ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اندر کی منفی سوچ کی لہر آپ کو اس عمل سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اپنے آپ کو کس چکر میں ڈال رہے ہو، کیا احمقانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو، اس وقت آپ نے فوراً اس کی مخالفت کر کے اس کو بھگا دینا ہے۔ اے میرے اندر کی منفی سوچ، تو جھوٹی ہے، میرا تصور بالکل سچ ہے، اور انشاءاللہ یہ حقیقت بنے گا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 99% یہ حقیقت بنے گا۔ دوستو، اس کی دلیل میں آپ کو مثبت اور منفی دونوں حوالوں سے دوں گا۔ اگر آپ مثبت حوالے سے دیکھیں تو ہر وہ درویش جو ایک نگاہ سے دوسرے کی تقدیر بدل دیتا ہے، اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا یقین اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ ایسا سوچتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جو ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ فوراً اس درویش کو ریسیو کر کے قبول کر لیتا ہے، وہ اس کے مطابق واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اسی چیز کو روحانیت اور تصوف میں روحانی تصرف بھی کہا جاتا ہے، صاحب امر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو منفی حوالے سے اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فلموں یا کارٹونز میں ایک فقرہ سنا ہوگا، ایبرا کا ڈیبرا یا آبرا کا ڈبرا۔ یہ لفظ 2-3 طریقوں سے بولا جاتا ہے۔ یہ کوئی تصوراتی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کے عملیات میں ایکٹیولی استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب ہے ایسا ہی ہو جائے، یعنی کہ جادوگر بھی اس شدت سے اپنے عمل کے پورے ہونے کی خواہش کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ عمل حقیقت بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی جادو کی اصل حقیقت ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کی سائنسی مثال دیتا ہوں۔ آج کل مغربی ممالک میں ایک پیراسائیکولوجیکل پریکٹس پر بہت کام ہو رہا ہے، جس کو ریموٹ ویونگ کہتے ہیں۔ ریموٹ ویونگ کسی دور یا نظر نہ آنے والے شخص یا چیز کو تلاش کرنے کا عمل ہے، جس کو اپنے ذہن سے عالم تخیل میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ ریموٹ ویونگ موجود ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر خالص روحانی عمل ہے۔ دور دراز کے ناظرین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی چیز، واقعہ، شخص یا مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرے جو جسمانی منظر سے پوشیدہ ہے اور کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے مغربی معاشرہ اس قدر آگے جا چکا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے تجربات کیے جا رہے ہیں کہ انسان کا دماغ کمپیوٹر پر اپلوڈ کر کے اس کو کمپیوٹر کے اندر ہی اس کی مرضی کی ایک سیمولیٹڈ دنیا میں بسا دیا جائے، جبکہ اس کا جسم کسی اسپتال یا ایسے کسی میڈیکل انوائرمنٹ میں پریزرو کر دیا جائے، تاکہ جب تک اس کی زندگی ہے اس کی سانسیں چلتی رہیں اور وہ کمپیوٹر کی سیمولیشن میں اپنی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی گزار لے۔ اس پر سن 2004 میں اوبلیوین کے نام سے ایک فلم بھی بنی تھی۔ یہ سارے اعمال اور سلسلے صدیوں سے جاری ہیں، بس ان کی توضیحات مختلف زمانوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر کوئی ایجاد نہیں، بلکہ ایک دریافت ہے۔ اللہ پاک کے شہنشاہی تخلیقی نظام میں یہ ایک ادنا سا نظام ہے، جسے روحانی دنیا سے وابستہ لوگ صدیوں سے جانتے ہیں اور اسی سے کام لیتے آ رہے ہیں۔ اس سسٹم سے کام لینے کی کئی کنجیاں ہیں، لیکن ان میں کلید اعظم یعنی ماسٹر کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، جو شروع میں بتائی گئی ہے۔ یہی امر تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کے فیض سے تمام مخلوق اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل پاتی ہے۔ اس عمل کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ناممکن خواہشات کے بارے میں بالکل نہ سوچیں کہ میں چند دنوں میں، ہفتوں یا مہینوں میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، یا میں نے ہمیشہ کی زندگی پا لی ہے۔
اس عمل میں کامیابی کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ اپنی خواہشات کو حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک حصہ دیکھیں۔ مثلاً اگر آپ بے روزگار ہیں تو پہلے اس خواہش کا تصور کریں کہ آپ کی اچھی جاب لگ گئی ہے جس سے اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اگلے سٹیپ میں دیکھیں آپ نے ترقی کر لی ہے اور مالی طور پر مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ بے شک اربوں خربوں تک پہنچ جائیں۔ یہ درجہ بدرجہ تعین اس عمل کا ضروری حصہ ہے۔ اگر آپ نے کسی خواہش کی انتہا کو اپنا کر یہ منظر دیکھنا شروع کر دیے تو منفی سوچ کی لہر اس قدر شدید ہوگی اور وہ کبھی بھی آپ کی خواہش کو اللہ کے کائناتی کمپیوٹر میں صحیح طریقہ سے فیڈ نہیں ہونے دے گی۔ کائناتی کمپیوٹر کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا خواہش ہے۔ اس لیے درجہ بدرجہ اپنی خواہشات کی ترتیب بنائیں اور ان کو اس باکمال عمل سے پورا کریں۔ یہ عمل بھی بالکل دعا کے عمل کی طرح ہے کہ اس میں بھی دعا کے بعد کی طرح یقین کرنا پڑتا ہے کہ میری خواہش قبول ہو گئی ہے اور وقت آنے پر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ کئی لوگوں کے دماغ میں دعا کے وقت سوچوں کا اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور کیا مانگنا چاہتا ہے۔ بس مبہم سی دعائیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔